وصحبه وأتباعه وأزواجه وذرياته پڑھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن باہر نہیں نکلے بیماری کی وجہ سے، یعنی جمعہ کے دن، سنیچر کے دن اتوار، پیر کے دن انتقال ہوا، اور جمعرات کے دن تشریف لائے تھے، لیکن مغرب کے بعد تشریف نہیں لائے، بلکہ مغرب کے بعد ام فضل کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پر نماز پڑھائی۔ ثلاثاً کا مطلب ہے ثلاث لیالی، اس لیے کہ عرب حساب کرتے ہیں رات سے، یا ثلاثۃ ایام، اگر ایام ہو تو پھر ثلاثۃ ہونا چاہیے، لیکن جب تمیز مذکور نہ ہو تو ممیز میں تذکیر اور تانیث دونوں جائز ہیں۔ اب جب ایام مذکور نہیں تو پھر ثلاثاً بھی جائز ہے، ثلاثۃ بھی جائز ہے۔ تمیز عدد کے مضاف الیہ کو بھی تمیز کہتے ہیں۔ نماز قائم ہوئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھنے لگے، فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آگے بڑھنے کا مطلب ذرا آگے ہو گئی پیچھے ہونے کے لیے۔ فذهب ابو بکر یتقدم الی الامامۃ، فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحجاب فرفعه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاب کو پکڑ لیا اور اس کو اٹھایا۔ فلما وضح وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظرنا منظرا كان اعجب الینا من وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم حين وضح لنا، اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں صحابہ کرام کو دیکھا، خوش ہوئے اور واپس ہوئے۔ تو وہ ابن لہیعہ والی روایت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور امامت کرائی، یا ابو بکر صدیق کی پیچھے نماز پڑھی، پھر واپس ہوئے اور تکیہ لگایا کسی لکڑی کے ساتھ، معلوم ہوا وہ روایت اس کے مقابلے میں اضعف ضعیف ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ فجر کی نماز کے لیے نہیں نکلے تھے بلکہ باہر سے دیکھا، اس کی تفصیل گزر چکی ہے، اس لیے اس پر نشان لگایا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا جب شیعہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق امام تھے لیکن بعد میں امامت سے معزول کر لیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معزول نہیں فرمایا بلکہ خوش ہوئے اور مسکرائے۔ فأومأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الی ابی بکر ان یتقدم، یعنی ان یکون اماما، امامت پر برقرار رہے، فلم تنسخ امامتہ، فأرخى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحجاب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاب کو واپس لٹکایا، فلم يقدر علیہ فلم يقدر علی رؤیتہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا نصیب نہیں ہوا کسی کو حیات میں، حتیٰ ماتا وفات تک۔ تو اس میں بھی مصنف نے وہی مسئلہ بیان فرمایا کہ جو اعلم ہے وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ ترجمۃ الباب یہی چل رہا ہے صبح سے۔ اس کے بعد حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله ابن عمر، عبداللہ ابن عمر کا بیٹا ہے حمزہ، حمزہ کے من الشیخ، انه اخبره عن ابيه قال لما اشتد برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وجعه قیل له في الصلاة، ان سے کہا گیا نماز کے بارے میں کہ نماز کون پڑھائے، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء، قال مروه فليصلي دوبارہ، فعاودته فقال مروه فليصلي إنكن صواحب يوسف عليه السلام، تابعه الزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري۔ یونس کی موافقت کی ہے ان لوگوں نے جن کا ذکر ہوا، زبیدی ہے، ابن اخی الزہری ہے، وقال عقیل ومعمر عن الزہری، یہ سب زہری کے شاگرد ہیں، عن حمزہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں مرفوع ہونے کا ذکر ہے، ما قبل میں موقوف ہونا بیان کیا، عن ابیہ قال، اور یہاں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی ہیں۔ باب من قام الى جنب الامام لعلت وان كان المأمومون كثيرين لحاجہ، معنی یہ ہے کہ جو امام کی کنارے پر کھڑا ہو جائے، امام کے پاس، لعلت لسبب من الاسباب لوجہ من الوجوہ فہذا جائز۔ ترجمہ کا مقصد یہ، اگرچہ اصل یہ ہے کہ مقتدی زیادہ ہو تو امام کی پیچھے کھڑے ہوں، اور ایک ہو تو امام کی دائیں طرف ہو، لیکن اگر کسی ضرورت کی وجہ سے مقتدی کثیر ہو اور ان میں ایک آدمی امام کے پاس کھڑا ہو جائے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوئے، یا تو اس وجہ سے کہ پیچھے صف میں جگہ نہیں تھی اس لیے کہ صف فل تھی، اور یا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور تھے، ان کی آواز پہنچانے کے لیے قریب سے ہونا چاہیے تھا تاکہ قریب سے ان کی آواز سنیں اور دوسروں تک پہنچا دیں، یا اس لیے کہ ابو بکر صدیق اگر بالکل پیچھے ہو جائے تو اس میں کثرت حرکت تھی، تو کثرت حرکت سے بچنے کے لیے وہ وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بائیں طرف گئے، اور پھر بھی حضرت سے فرمایا کہ آپ آگے رہیں، تقدم، اور اگر کوئی کہے یہ تو عجیب بات ہے، تقدم بھی فرماتے ہیں اور امامت کی جگہ بھی پہنچ گئے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ابو بکر صدیق امامت نہیں کریں گے میری موجودگی میں، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام امامت پر پہنچ گئے۔ مقام امامت ہے بائیں طرف، جبکہ ایک مقتدی ہو تو وہ دائیں طرف ہو۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا، یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر ذہن میں کسی آدمی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ مجھے امام بنایا جائے گا، ممکن ہے، یا مجھ کو تقریر کے لیے کہا جائے گا، تو پہلے سے ذہن میں رکھنا چاہیے۔
اب مثلا کسی جگہ کوئی مہمان گیا اور وہاں امام صاحب نے کہا تم نماز پڑھاؤ، فجر کی نماز تم پڑھاؤ، اس کے ذہن میں کچھ نہیں تو پریشان ہو جائے گا. اور اگر پہلے سے اس نے ذہن میں مقرر کیا کہ اگر مجھ سے امام نے کہا تو میں سورہ فلان پڑھوں گا، یا اگر مجھ سے بیان کے لیے کہے گا تو میں کہوں گا بھائیوں اور بزرگوں نماز بڑی اچھی چیز ہے، نماز پڑھو، پہلے سے ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہمیں سبق سکھایا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام امامت پر پہنچ گئے کہ اگر بالفرض ابو بکر نماز نہ پڑھائیں تو مجھے نماز پڑھانی پڑے گی. اور نماز پڑھانے کی جگہ ہے یہ کہ میں بائیں طرف ہوں، ابو بکر دائیں طرف ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام امامت پر بھی فائز تھے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر آدمی کے لیے کوئی جگہ مقرر ہے تو اسی جگہ بے تکلف جانا چاہیے، تواضع نہ کرے کہ پیچھے بیٹھ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ مقام امامت ہے تو وہاں پہنچ گئے. قام إلى جانب الإمام لعلة من العلل لسبب من الأسباب لوجه من الوجوه. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال عروة فوجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفسه خفة، اپنے بدن کی بیماری میں محسوس کیا ہلکا پن. قال عروة مسندا مرفوع او مرسلا فخرج، اور وہ نکلنا کب تھا؟ صلاۃ ظہر کے لیے نکلے تھے، یا یوم السبت میں یا یوم الاحد میں، کما سیأتی انشاءاللہ فی الصفحة الآتیہ. فإذن ابو بکر یؤم الناس فلما رآہ ابو بکر استأخر، پیچھے ہو گئے. فأشار الیہ ان کما انت، ان کن کما انت، تم اسی حالت پر رہو جس حالت پر تم ہو. تو یہاں اگر کوئی اشکال کرے کہ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام امامت پر پہنچ گئے اور دوسری طرف فرماتے ہیں نہیں تم امام بنو اپنی حالت پر، تو اس کے دو جواب آپ کو بتائے. ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام امامت پر فائز تھے تو مقام امامت میں پہنچ گئے. جیسے طالب علم جلسے میں اساتذہ کے لیے جگہ تیار کرتے ہیں سامنے، اور پھر کوئی استاد پیچھے بیٹھتا ہے تو ایک اس کو ایک ہاتھ سے پکڑتا ہے، دوسرا دوسرے ہاتھ سے پکڑتا ہے اور اس کو آگے لاتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جب اس کے لیے جگہ بنائی گئی ہے تو وہاں آرام سے بیٹھ جائے. یہ من قبیل تکبر نہیں ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام امامت پر پہنچ گئے، تکبر کی بات نہیں. اور دوسرا جواب آپ کو بتایا کہ آدمی کے لیے آنے والی صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ اگر مجھ سے فرمایا کہ آپ نماز پڑھائے تو میں تیار ہوں گا سامنے. جیسے تبلیغ جماعت میں طالب علم جاتے ہیں، عصر کے بعد مشورہ ہوتا ہے تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ اگر امام صاحب نے عشاء کی نماز کے لیے کہا کہ تم پڑھاؤ تو کون پڑھائے گا؟ کہتے فلان قاری صاحب پڑھائیں گے. اگر فجر کی نماز کے لیے امام صاحب نے نہیں فرمایا تو بہت اچھی بات، لیکن اگر کہہ دیا کون پڑھائے گا تو اس کے لیے جماعت والوں نے اس روایت سے استدلال کیا ہوگا. عالم رؤیا میں فرماتے ہیں کہ یصلی فکان یصلی بہم فلما رآہ ابو بکر استأخر ان کما انت فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حذاء ابی بکر، ابو بکر کے برابر
فضا اب برابر لا جب بھی ہے فی جانب الیمین، جیسے دوسری جگہ میں آئے گا انشاءاللہ. فکان ابو بکر یصلی بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرتے تھے. والناس یصلون بصلاۃ ابی بکر، اور لوگ ابو بکر صدیق کی حرکات و سکنات اور آواز کو دیکھتے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہلکی تھی، مرض وفات ہے. اب اس کے بعد باب من دخل لیؤم الناس فجاء الامام الاول فتأخر الاول او لم يتأخر، دونوں میں اجازت صلاۃ ہو. جو امامت کے لیے داخل ہوا، امامت کے اندر داخل ہوا نائب الامام، پس امام اول آیا، امام مقرر. فتأخر الاول، تو پہلا امام کیا ہے؟ جو نائب الامام ہے، وہ پیچھے ہٹ گیا، تو یہ بھی جائز ہے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے. اولم یتأخر، یا نائب الامام پیچھے نہیں ہٹا، پیچھے نہیں آیا، تو یہ بھی جائز ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے فرمایا ان کن کما انتا، آپ اپنی جگہ رہے، پیچھے نہ آئے. دونوں صورتیں جائز ہیں، پیچھے آئے یا نہ آئے. اس میں اختلاف کی طرف اشارہ ہے. امام احمد، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر امام مقرر آئے تو وہ آگے بڑھ سکتا ہے، نائب الامام کو پیچھے کر دے، نائب الامام پیچھے آ جائے، اگرچہ اجازت کے ساتھ آگے ہو چکا ہو، اور یہ کام نماز کے درمیان میں کر سکتا ہے. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز کے درمیان میں پیچھے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بن گئے. تو امام راتب جس کو کہتے ہیں، امام راتب، امام مقرر، اس کے آنے کے بعد نائب الامام اگرچہ بالاجازت ہو پیچھے آ سکتا ہے. احناف کہتے ہیں کہ اگر اجازت کے ساتھ ہو تو امام نائب الامام پیچھے نہیں آئے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیوں پیچھے آئے؟ اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ اجتہاد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی ہو، ابو بکر امام ہو، یہ ٹھیک نہیں. نمبر 2، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حسر لاحق ہوا. حسر کا مطلب زبان بند ہو گئی، جس کا ان کا بہت اونچا مرتبہ ہے. جب جس کا اونچا مرتبہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو پہچانتے تھے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان کے لیے مشکل تھا کہ امام بنے. یا بغیر اجازت کے ہو تو پھر بھی نائب الامام پیچھے ہٹ سکتا ہے، امام آگے ہوگا. یا امام کا وضو ٹوٹ گیا تو نائب الامام آگے ہو جائے گا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو پیچھے ہٹنا ہے، اس کی 3 جواب ہے. ایک جواب ھذا اجتہاد منہ، یہ ایک ہی واقعہ ہے. دوسرا یہ للحسر، سواد کے ساتھ، حسر کا مطلب زبان بند ہو گئی، نہیں پڑھ سکتے. نمبر 3، هذه خصوصیت للنبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ وہ امام کامل تھے. امام کامل ہونے کی وجہ سے آگے بڑھ سکتے تھے، نائب امام پیچھے آ جائے. اور اب اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ امام کی اجازت سے نائب الامام آگے ہو اور پھر
نائب الامام پیچھے ہو جائے اگرچہ اجازت دی ہے. تو مصنف اس مسئلے میں امام شافعی امام احمد کے ساتھ ہو گئے کہ امام آگے بڑھ سکتا ہے اگرچہ نائب الامام کو حسر وغیرہ لاحق نہ ہو. جازت صلاۃ ہو. اس میں حضرت عائشہ کی روایت ہے جو گزر چکی ہے. یہ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی حازم ابن دینار عن سالم بن سعد الساعدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب الى بني عمرو بن عوف. بنی عمرو بن عوف وہ لوگ تھے جو قبا میں رہتے تھے. لیصلح بینہم تاکہ ان میں صلح کر لے اس لیے کہ ان میں تو میں ہو گئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد ان کے پاس تشریف لے گئے اور یہ فرمایا تھا بلال رضی اللہ عنہ سے کہ اگر میں نہیں پہنچا تو ابو بکر صدیق امام بنے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلال سے رضی اللہ عنہ کیا میں نماز پڑھاؤں اگر کوئی کہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم امام بنو تو پھر اس کا کیا مطلب میں امامت کرا دوں. اس کا جواب یہ ہے کہ اب بلال رضی اللہ عنہ سے جو انہوں نے سوال کیا وہ تعین وقت کے لیے کہ اسی وقت کرو یا ذرا صبر کرے. اس وقت نماز پڑھا دوں یا بعد میں. فحالت الصلاة صلاة العصر کا وقت. فجاء المؤذن إلى أبي بكر بلال رضي الله عنه فقال أتصلي للناس الآن کر لو کہ ابھی مطلوب ہے ورنہ امامت کے لیے تو فرمایا. ڈر تو نہیں گئے آپ لوگ. أتصلي للناس کیا آپ لوگوں کو ابھی نماز پڑھائیں گے اور بعد ساعت. تو انہوں نے فرمایا ابھی. فأقیم تاکہ میں اقامت کروں. یہ متاع کی طرح متاع الحیات الدنیا. متاع اس کو کہتے ہیں اس کپڑے کو کہتے ہیں جس کپڑے سے عورتیں یا خادمات برتنوں کو دھوتی اور صاف کرتی ہیں. تو دنیا متاع ہے یعنی محبت کی چیز نہیں ضرورت کی چیز. یہ بھی محبت کی چیز نہیں ضرورت. یہ نہ ہو تو پھر تکلیف. کہاں متاع دنیا میں لگ گئے. فأقیمہ تاکہ میں اقامت کروں. کیا فأقیم یعنی انا اقیم. انا پھر مقدر ہو جائے گا تو اقیم پھر خبر ہے اور مبتدا اور خبر میں انشاءاللہ جب آپ تدریس کریں گے تو پڑھیں گے عامل معنوی ہے اور عامل معنوی کا مطلب عامل فرضی ہے. تو عامل فرضی رافع ہے تو ان کا رافع کیا ہے عامل فرضی. جیسے آدمی مقبرے سے گزرتا ہے اور ڈرتا ہے رات کو اور کہے ابھی یہ میت اٹھ کر کے مجھے تھپڑ مارے گا. حالانکہ وہ نہیں اٹھے گا لیکن یہ فرض کرتا ہے کہ اٹھے گا اس لیے ڈر گیا. تو نحویین ڈر گئے. معمول ہے مرفوع ہے رافع نہیں ہے. تو نحویین کو یہ مشورہ دیا گیا آپ کو نہیں ڈرنا چاہیے ہم رافع کو فرض کریں گے. اس کو کہتے ہیں عامل معنوی یعنی فرضی. قال نعم فصلى ابو بکر فجاء رسول اللہ. فصلى کا مطلب ابو بکر صدیق نے نماز شروع کی. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس في الصلاة ہے صلاة العصر. فتخلص بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے
صفوف کے درمیان میں سے. تخلص کا مطلب درمیان میں گھس گئے اور پہنچ گئے. تخلص کے لغوی معنی ہے اپنے آپ کو چھڑایا، یعنی اپنے آپ کو بچایا اور چلے گئے. حتی وقف فی الصف وصفق الناس، لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا، تالی یوں. کان ابو بکر لا یلتفت فی صلاتی، نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے. فلما اکثر الناس التسبیح، جب بار بار لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارنا سنا، التفت، ابو بکر صدیق نے التفات کیا. التفات کا مطلب ہے آنکھوں کے کارنر سے دیکھنا، کونے سے. فرأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امکث مکانک. فرفع ابو بکر یدیہ، ہاتھوں کو اٹھایا. فحمد اللہ، الحمدللہ کہی. لسانا یا قلبا، باللسان او بالید، یا ہاتھ کے ساتھ. اس لیے کہ دوسری روایت میں ہے کہ فرفع ابو بکر رأسہ الی السماء شکرا، شکر کے طور پر. ورجع القہقرہ، اور پیچھے ہٹ گئے، پیچھے تاکہ قبلے کی طرف پشت نہ ہو. فلما انصرف قال یا ابا بکر ما منعک ان تثبت، آپ کو کس چیز نے منع کیا ان تثبت، کہ اپنی جگہ پر ثابت رہے. امرتک، فقال ابو بکر ما کان لابن ابی قحافہ، یہ نہیں کہا ما کان لابی بکر الصدیق، اس لیے کہ مقام تواضع ہے کہ میں کہاں نماز پڑھاؤں گا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو اس لیے ابن ابی قحافہ کے الفاظ کے ساتھ اپنے کو ذکر کیا، اور ابو بکر صدیق وغیرہ نہیں کہا، معزز نام نہیں لیا. ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے بتایا تھا کہ ابو بکر صدیق نے اجتہاد کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور رسول کے سامنے اپنی بات، اپنا کام، اپنی کو آگے مت کرو. تو انہوں نے اس لیے آگے رہنا قبول نہیں کیا بلکہ پیچھے ہٹ گئے. اجتہاد یا خصوصیت ہے یا حسر اور ہیبت ہے. ہیبت کی وجہ سے آدمی پھر آگے نہیں بڑھ سکتا، ہیبت کی وجہ سے. تو مولوی صاحب کی بات ہے کہ خطبہ پڑھ رہے تھے پہلی مرتبہ، اور ہلنا اور کانپنا شروع ہو گیا. مقتدیوں سے کہا او اللہ کے بندو مجھے پکڑ لو، میں گر جاؤں گا، ہیبت کی وجہ سے. ابو بکر صدیق کو ہیبت اس لیے آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے سے واقف تھے. مولانا بن نوری فرماتے تھے کہ فارسی میں کہتے ہیں ولی را ولی میں شناست، ولی کو ولی پہچانتا ہے. فرماتے تھے نبی را نبی میں شناست، نبی کو نبی پہچانتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی تو نہیں تھے لیکن ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے. انبیاء کے بعد ان کا نمبر ہے، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو معلوم کیا تھا اور پہچانتے تھے. فرمایا مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں آگے بڑھوں. اب جو یہاں سوال اور اشکال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے سفر میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، ایک رکعت ہو چکی تھی. عبد الرحمن ابن عوف سے وہ پیچھے ہٹ رہے تھے. فرمایا تم آگے
رہو. تو عبدالرحمن نے نماز کو پورا کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت ان کی پیچھے پڑھی. تو عبدالرحمن پیچھے نہیں آئے. کیوں؟ اما لعدم الحصر، یا ان کی زبان بند نہیں ہوئی تھی، یا اس لیے کہ انہوں نے ادا رکعتا 1 رکعت کو ادا کیا تھا تو فرمایا کہ تکمیل بھی میں کروں. جب 1 رکعت ہو چکی ہے تو تکمیل بھی مجھے کرنا چاہیے. یا اس لیے کہ عبدالرحمن ابن عوف نے امر پر عمل کیا. امر کیا؟ تم آگے رہو، تقدم. امر پر عمل کیا، اگرچہ امر وجوب کے لیے نہیں تھا، امر اباحت یا استحباب کے لیے ہو. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادب پر عمل کیا. تو عبدالرحمن ابن عوف نے الامر فوق الادب اس پر عمل کیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے الادب فوق الامر، ادب امر سے زیادہ ہے، اس لیے کہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، امر استحباب یا اباحت کے لیے ہے، بلکہ اباحت کے لیے ہے. تو ادب پر عمل کرنا یہ خلفائے راشدین کا کام ہے. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادب پر عمل کیا اور پیچھے نہیں آئے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ نے پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلم دوات لاؤ تاکہ آپ کے لیے کچھ بات لکھوا دوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے موقوف کر دیا لانے کو اور ادب پر عمل کیا. ادب کیا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف مت پہنچاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ ہے کہ ان کو راحت پہنچاؤ، اور لکھوانے میں تکلیف ہے. اب اگر میں لکھوانا چاہوں پھر دیکھوں تم نے کیا لکھا، تم نے کیا لکھا، او یار تم نے تو عجیب لکھا ہے، غلط لکھا ہے، تو اس تصحیح کروں تو یہ تکلیف کی بات ہے. تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے الادب فوق الامر پر عمل کیا. اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ، انہوں نے الادب فوق الامر پر عمل کیا. جب وہ مشرکین سے بات چیت کے لیے صلح حدیبیہ کے موقع پر آئے اور مشرکین نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو چھوڑ دیں، آپ عمرہ کریں. انہوں نے کہا یہ ادب کے خلاف ہے، ان کے بغیر میں عمرہ نہیں کروں گا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کے بغیر عمرہ نہیں کیا، ادب کا تقاضا ہے. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جس ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک میں نے اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو مس نہیں کیا. حالانکہ جائز ہے، لیکن فرمایا یہ ادب کا مقام ہے. اگرچہ شرمگاہ کو بائیں ہاتھ سے مس کرنا چاہیے، یہ حدیث کا بھی تقاضا ہے، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا حدیث اپنی جگہ، یہ ادب کا بھی تقاضا ہے. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر میں نے جس ہاتھ کے ساتھ بیعت کی ہے اس کے ساتھ میں اپنے اعضاء مخصوصہ کو مس نہیں کروں گا. تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کی نماز قضا ہو رہی تھی مشکل الآثار للطحاوی میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سو رہے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ادب کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جگایا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو ظاہر کر دیا.
سائنسدان اس پر اعتراض کرتے سورج کیسے واپس آیا؟ سورج کی تو ایک مخصوص چال ہے، اسی چال پر سورج چلتا ہے۔ تو ہم کہیں گے اور سائنسدان آپ بھی کہتے ہیں کہ سورج تو نہیں چلتا، زمین چلتی ہے، زمین گھومتی ہے، یوں گھومتی ہے۔ اب جب زمین یوں گھومتی ہے تو جب زمین ذرا نیچے ہو جائے، زمین کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا نیچے کر دیا، جب تھوڑی سی زمین نیچے ہو گئی تو سورج اوپر ظاہر ہو گیا، واپس ہونے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ گئے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو ذرا اوپر کر دیا، میں نے نیچے کہا شاید اوپر، یوں ہو گئی۔ اب مثلا سورج جہاں غروب، تو جب زمین ذرا نیچے ہو جائے، نیچے تو نیچے کی طرف سورج جو غروب ہو رہا ہے وہ ظاہر ہو جائے گا، اوپر ہونے سے یا نیچے ہونے سے۔ بہرحال حرکت کے روکنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حرکت رک جائے، اوپر نیچے سے کام بن جائے گا۔ تو ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ الادب فوق الامر، لیکن الادب فوق الامر اس وقت ہے جب امر وجوب کے لیے نہ ہو۔ اگر امر وجوب اور لزوم کے لیے ہے تو پھر الامر فوق الادب ظاہر ہے۔ اب اس کے بعد آگے فرماتے ہیں فصلى فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر آگے فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التسبيح من نابه شيء في صلاته، جس کو کوئی غلطی ظاہر ہو جائے یا کوئی چیز ظاہر ہو جائے نماز میں، فلیسبح سبحان اللہ کہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیلول افعول میں گھنٹی کی جگہ پر کوئی آواز لگا سکتے، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتلانے کے لیے تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، گھنٹی بجانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ذکر کی کیسٹ لگا سکتے ہیں۔ فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التسبيح للنساء۔ پڑھیے۔ باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم۔ وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة ولبثنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، فقال إن رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم۔ مصنف امامت کے مراتب کو بیان کرتے ہیں کہ اگر قراءت میں برابر ہے، پڑھنے میں برابر ہے، یعنی علم اور قراءت میں برابر ہے، فلیؤمہم اکبرہم، بس اکبر امامت کرا دے۔ تو اکبر کا مطلب اکثر عمراً، عمر زیادہ ہے۔ اسی طرح اکبر کا مطلب ہے اکثر عمراً فی الاسلام، اسلام میں جس کی زیادہ عمر اور زیادہ ٹائم گزرا ہو۔ تو اس لیے شاب قدیم الاسلام، اس کو مقدم کیا جائے گا شیخ جدید الاسلام پر۔ اور اگر کوئی یہ اشکال کرے کہ مصنف نے قراءت میں برابری کے بعد قراءت یعنی علم اور تلاوت اکبر کا ذکر کیا، حالانکہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِيَؤُمَّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِلْكِتَابِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً۔ تو مصنف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اقدمہم ہجرتاً فرمایا، اور مصنف کہتے ہیں اکبرہم. اس کا جواب یہ ہے کہ اکبرہم کا مطلب عمر میں زیادہ ہو، یا اکثرہم عمراً فی الاسلام، اسلام میں زیادہ عمر گزری ہے، اور اسلام میں زیادہ عمر گزری ہے تو اقدمہم ہجرتاً ہے. جب سب سے پہلے ہجرت کی ہے تو اسلام میں اس کی عمر زیادہ گزری ہے، مہاجرین اولین میں سے ہیں. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انقطعت الہجرت، مکہ سے مدینہ کی ہجرت ختم ہو گئی. جب ہجرت ختم ہو گئی تو پھر اس کے بعد فلیؤمہم اکبرہم، جب ہجرت نہیں ہے تو اکبر کا نمبر آ گیا. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ چونکہ آنے والے لوگ ہجرت میں سب برابر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، سب برابر تھے، اس لیے اس کو بیچ سے نکالا اور اکبرہم فرمایا. حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة، ہم جوان تھے، ہم تھے نوجوان. فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة، 20 رات کے مہمان تھے. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما فقال لو رجعتم إلى بلادكم لكان أولى فعلمتموهم ان کو سکھاؤ، تم ان کو سکھاؤ گے. معلوم ہوا 20 دن رہے اور پھر بھی اپنے قوم کے لیے معلم بن گئے. تو جتنا آدمی نے سیکھا ہو وہ دوسروں کو سکھا دے اور تبلیغ کرے. مروہم فلیصلوا صلاة قضا فی حین قضا، اور عربی میں سے جو نسخے چھپے ہیں اس میں ہے فی حین قضا یا فی حین قضا، یہ دونوں جائز ہیں. فی کی وجہ سے حین ہو اور یا مبنی بر فتحہ ہو، فی حین قضا. صلاة قضا فی حین قضا، فی حین قضا مضاف مضاف الیہ. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، تم میں سے اکبر. معلوم ہوا کہ اکبر نام رکھنا جائز ہے، اس لیے کہ اللہ اکبر من کل کبیر. اور دوسرے کے لیے اکبر ہو تو اکبر بالنسبت الی الآخرین، عمر زیادہ ہے یا عزت میں زیادہ ہے. البرکت مع اکابرکم، روایت میں آتا ہے اکابر کے ساتھ رہنے میں برکت ہے، اکابر اکبر کی جمع ہے. تو یہ نہیں اگر اکبر بھائی کا نام اکبر ہے تو آپ کہیں تبدیل کرو، اس لیے کہ اللہ اکبر، تم کہاں سے اکبر آ گئے. جیسے ان کو سعودی عرب کی ایئرپورٹ پر کہا تھا اللہ اکبر، یہ تمہارا نام اکبر کیوں ہے. یہاں آگے اکبر کو دوسری کے لیے بھی بول سکتے ہیں، کیونکہ قراءت وراءت میں سب برابر تھے، علم میں سب برابر تھے، اس لیے اکبر کا نمبر آیا. تو یہ امامت کے مراتب مصنف نے بیان کیے. اب اس کے بعد ایک اور باب ہے، اذا زار الامام قوما فامهم، جب امام کسی قوم کی ملاقات کے لیے جائے اور ان کا امام بنے. ترجمہ کا ایک مطلب یہ ہے الامام الاعظم لا یستأذن، امام اکبر کسی جگہ پہنچ گیا، امام المسلمین، اس کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے الا استحبابا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبان بن مالک کے گھر پر اجازت لی تھی استحبابا، یا ہم کہیں گے اجازت مقام کی تعین کے لیے دی تھی، اس لیے نہیں کہ نماز پڑھائے کہ کہاں میں نماز پڑھا دوں. دوسری بات یہ ہے
کہ اگر بغیر اجازت کے نماز پڑھا دی تو اس کا اعادہ نہیں ہے. اذا صلی بہم بغیر اذن فلا حاجت الی الاعادۃ. نمبر 3، یا مصنف نے ایک شبہ کا جواب دیا. شبہ یہ ہے من زار قوما فلا یؤمہم، جو کسی قوم کی زیارت کے لیے جائے فلا یؤمہم تو ان کی امامت نہ کرا دے، ولیؤمہم رجل منہم اور ان میں سے ایک آدمی امامت کرا دے. مصنف نے فرمایا کہ جائز ہے کہ دوسرا امام بنے، اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بغیر اجازت کے امام نہ بنے، یا بہتر یہ ہے کہ امام نہ بنے لیکن اگر انہوں نے درخواست کی تو پھر امام بن سکتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے لا یؤمن الرجل فی بیتہ، آدمی کا دوسرا امام نہ بنے اس کے گھر میں خود وہ امام بنے. ولا یجلس علی تکریمتہ، اس کی عزت کی جگہ پر نہ بیٹھے، الا باذنہ مگر اجازت کے ساتھ. یعنی جب اجازت ہو تو اس کی سیٹ پر بیٹھ جائے، جب اجازت ہو تو امامت کرا دے. تو امامت جائز ہے دوسری کے لیے، اگرچہ حق امام راتب کے لیے ہے. اور یہ اسحاق کی تردید ہے. اسحاق ابن رافع کہتے ہیں کہ لا یجوز امامت المہمان ولو کان باذن. تو مصنف فرماتے ہیں کہ مہمان کی امامت جائز ہے جب اجازت کے ساتھ ہو، اور امام اعظم کو اجازت کی ضرورت بھی نہیں. حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني محمود بن ربيع قال سمعت عتبان بن مالك الانصاري قال استأذن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک نسخے میں علیہ میرے پاس، فأذنت له فقال أين تحب أن أصلي من بيتك، یعنی جگہ متعین کر لو، باقی نماز میں پڑھوں گا، نماز کی اجازت کی ضرورت نہیں. فأشرت له إلى المكان الذي أحبه فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا. لوگ مقتدی بن گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بغیر تداعی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوئی تو جتنے لوگ تھے وہ پیچھے کھڑے ہو گئے. تداعی نہیں تھی. تداعی کا مطلب اعلان کرنا، آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل کی جماعت کریں گے، تم سب ان کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، ایسا نہیں تھا. اس کے بعد پھر مصنف دوسرے مسائل کو بیان فرمائیں گے کہ اگر امام نے فرض کو چھوڑا کسی عذر کی وجہ سے تو مقتدی فرض کو نہیں چھوڑے گا. جیسے امام نے قاعدۃ نماز پڑھی اس لیے کہ قیام نہیں کر سکتا تو مقتدی قیام کو نہیں چھوڑیں گے اس لیے کہ قیام فرض ہے.